यार ये ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਸਾਰੇ और नहीं मैं इससे ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਸੀ नहीं सर उन्हें गलत थोड़ी जी गल की थी इस वजह सबसे पहले हम आपसे मजम्मत चाहेंगे फवाद चौधरी साहब ने जो यहाँ पे कहा सहाफ़ियों के हवाले से जो अल्फाज के हम आपको बता देना वो पूछ रही है ये। देखिए मुझे बहुत अफसोस है कि आज आते ही ये खबर सुनी है। फवाद चौधरी साहब और माहौल के आदी हैं। पीटीआई के अब घबराहट के दिन शुरू हो गए। वो जब तक हुकूमत में थे या पहली अपोजिशन में थे तो वो सिलेक्टेड अपोजिशन थी, वो सिलेक्टेड हुकूमत थी और उसके नतीजे में उन पे ज़रा सवालात नरम थे, उनके सवाल उठाए जा रहे थे। अब जब उन पे सवाल उठाने शुरू हुए गए तो वज़ीर आज़म इमरान खान समेत उनके तमाम मेंबरान जो हैं वो इस वक्त शदीद गुस्से में हैं। और मैंने कल भी कहा था कि आगे आगे देखिए होता है क्या, ये सारा ड्रामा क्यों है। एक तो ये फाशिस्टाइन का स्टाइल ये है, दूसरी घबराहट ये है कि अगर कोई हुकूमत आ गई तो वो हुकूमत इनसे जब इनके अपने स्कैंडल्स खुलेंगे, सामने आएंगे, जो कि आना शुरू हुए हैं, अभी उसकी झलकियाँ आई हैं, तो पूरी कौम के सामने असलियत खुल जाएगी और वो खुलने वाली है। हक़ाइक़ छुपा नहीं करते, तारीख़ ख़ुद को ज़ाहिर कर लेती है। लिहाजा अब उनकी घबराहट का ये आलम है, हम इसको कंडेम करते हैं। मीडिया का काम सवाल करना है, अगर आपने कोई सवाल का जवाब नहीं देना, आप मुनासिब नहीं समझते तो आप खामोश हो जाएं या किसी भी तरीके से उस सवाल को सॉफ्टली एड्रेस कर लें। लेकिन उसके साथ लड़ाइयाँ लड़ना, तलखी करना, और ये फवाद साहब का पहले ही काम था। आपको याद होना चाहिए इस हुकूमत ने इसीलिए जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए मीडिया का गला दबाने की कोशिश की थी, इन्हें नज़र आ रहा था कि हमारा आइंदा सूरत हाल क्या होने वाली है, कि अब मीडिया हमारी हक़ाइक़ हमारे सामने लाएगा तो कौम हमें निकाल बाहर करेगी। लिहाजा मीडिया को भी चाहिए कि वो भी इसके लिए गेयर अप रहे, क्योंकि अभी और इस तरह के फवाद चौधरी या बाकी लोग बहुत सारी तलखियाँ करेंगे, लेकिन ये तलखियाँ उनकी घबराहट की निशानी है। जो कहते थे घबराना नहीं, अब नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक घबराए हुए हैं। जी मैं तो अभी हाजिर हुआ हूँ। आज समाअत जो है वो तीसरा दिन है। कोर्ट की कोशिश है, कल भी अदालत ने फरमाया था और हम तवक्को करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जिस आइनी और इंतज़ामी तातुल में पड़ा हुआ है, जिस अनसर्टेनिटी का शिकार है, उससे फौरी तौर पे निजात दिलाई जाए। और हम समझते हैं कि इस वक्त फ़ैसला ये नहीं है कि इलेक्शन होंगे कि नहीं। हम भी अर्ली इलेक्शन मांग रहे थे, लेकिन अर्ली इलेक्शन सारी अपोजिशन का मुतालबा था। अर्ली इलेक्शन किस तरह इस हुकूमत के बनाए हुए कवानीन के तहत इलेक्शन कमीशन की जो उन्होंने मुश्किल बांधी है उसके तहत कोई इलेक्शन कबूल नहीं किया जाता। इसीलिए हमारा अपोजिशन का मुत्तफ़िका फ़ैसला था कि इन असम्बलीज से अदम एतमाद के बाद जो हुकूमत बनेगी वो इलेक्शन कवानीन में तरामीम करेगी ताकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। और वो सिर्फ हुकूमत नहीं करेगी, हम तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो इलेक्शन के स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी बाहमी मशावरत से इलेक्शन कमीशन के ज़रिए वो मशावरत करेंगे। जिस तरह हमने 18वीं तरमीम और NFC पे इत्तफाक़ राय किया था, इलेक्शन कवानीन पे इत्तफाक़ राय किया था, अब भी हम चाहते हैं कि कवानीन इलेक्शन कमीशन के हों या दीगर वो इत्तफाक़ राय से बने ताकि उसकी वाइडर ओनरशिप हो, सब उसको तस्लीम करें। लेकिन शॉर्टकट के साथ इमरान खान की ख्वाहिश ये है कि अब जो उसने धांधली के लिए प्लान शुदा इलेक्शन है, तरीक़ाकार है, उसके तहत इलेक्शन हो। लिहाजा उसके आगे हम रजिस्ट कर रहे हैं। अदालत में हम इलेक्शंस के लिए नहीं आए, अदालत में तो अदालत का नोटिस भी इलेक्शंस के लिए नहीं है। अदालत में तो हम आए हैं कि आइन के साथ खिलवाड़ हुआ है, पाकिस्तान की सलामती पे हमला हुआ है। पार्लियामान जो सारे इदारों की माँ होती है, ये कैसे हो सकता है कि माँ का गला घोंट दो और बाकी बच्चों को कहो कि हम तुम्हें पाल लेंगे इदारों को? ये नहीं हो सकता। लिहाजा हम पार्लियामान की सुप्रीमेसी के लिए, हम पाकिस्तान के आइन की बहाली के लिए,
اس کے ساتھ ہونے والے کھلواڑ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہم اس کا انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ عدالت یہ فیصلہ میرٹس پہ دے گی انشاءاللہ تعالی. ہم توقع کر رہے ہیں. آپ دیکھیے نا، بدنیتی ہمیں اب ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف یہ جو ایونٹ جس طرح ہوا ہے، جس طرح اسپیکر کی رولنگ آئی ہے، جس طرح اسمبلیاں توڑی گئی ہیں، جس طرح اس کے بعد بڑی ہیسٹ میں، اور پھر جس طرح قائم مقام وزیر اعظم کے لیے یہ جو نام آیا ہے، اس سے تو خان صاحب کے بہت سارے ارادے ظاہر ہوتے ہیں نا. لہٰذا ان سب کو پریمپٹ کرنا چاہیے. اور ہمیں ایک بات کا خدشہ ضرور ہے کہ یہ عدالت کے حکم کی پامالی کریں گے. دیکھیے، عدالت نے کل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو روسٹم پہ بلایا. انہوں نے ایشور کیا کہ کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں ہوگا. آج کے دن کے لیے، اس دن بھی انہوں نے بڑے نامناسب طریقے سے پوسٹ پون کیا، انتہائی غلط طریقے سے، انتہائی غیر قانونی کام کیا. لیکن آج کے لیے ووٹنگ ہونی تھی وداؤٹ اسائننگ اے ریزن. اگر کوئی چھوٹی موٹی ریزن تھی بھی تو کیا اس کے لیے آپ صوبے کے انتظامی سربراہ کے الیکشن یعنی وزیر اعلیٰ کے الیکشن کو روک دیں گے؟ وہ 6 سے 16 تاریخ ڈال دی گئی ہے. اب اس سے بڑی بظاہر بددیانتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سو عدالت اس کا نوٹس لے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اب پی ٹی آئی کو کہتے ہیں، ہم مشورہ نہیں دیتے ان کو، اب ہم پوچھتے ہیں کہ اب گھبراتے کیوں ہو؟ باری آئی ہے تو گھبراتے کیوں ہو؟ اور باری کسی انتقام کی نہیں ہے. میڈیا کون سے انتقام تو نہیں لے گا، صرف آپ سچ کہیں گے. اچھا قاہرہ صاحب یہ بتا دیں، چاہتے ہیں اوورسیز کے جو ووٹس ہیں اس کے ساتھ الیکشن چاہتے ہیں، یا دونوں چیزوں کو؟ دیکھیے، ای وی ایم کے اوپر ہمارا بڑا واضح موقف ہے. ای وی ایم انہوں نے جس طریقے سے اس کا قانون پاس کیا وہ ہمیں قبول نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیز کے لیے پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ ہم ان کو نمائندگی دیں. ہم تو اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں ان کی سیٹیں چاہتے ہیں. رائٹ ٹو ووٹ تو ان کے پاس آلریڈی ہے. یہ جو طریقہ کار اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ دھاندلی کا ایک بڑا منصوبہ ہے، اور یہ اوورسیز پاکستانیز کو انہوں نے ایک لالی پاپ دینے کی کوشش کی ہے. میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، یقیناً جو اوورسیز ہیں ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، ان کا بڑا پاکستان میں سٹیک ہے، لیکن ہم تو ان کی نمائندگی چاہتے ہیں. ہم صرف ان سے رائٹ ٹو ووٹ نہیں دیتے، ہم ان کے نمائندے. لیکن یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غلط قانون انہوں نے بنائے ہے، غلط طریقہ کار بنایا ہے دھونس دھاندلی سے، اور ون سائیڈڈ قانون سازی ہے، اس کو ختم کر کے اتفاق رائے سے قانون سازی کریں. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. کل پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی. اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا ہر جگہ پہ مقابلہ کیا جائے گا اور محاسبہ کیا جائے گا. یہ پہلے پارلیمنٹ سے بھاگے ہیں، انشاءاللہ آج یہاں سے بھی بھاگ جائیں گے، اور پھر میری آج کی بات یاد رکھنا، یہ الیکشن سے بھی بھاگیں گے. اور اگر احتجاج یہ جو چھوٹا موٹا کر رہے ہیں، کل یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اگر تمام متحدہ اپوزیشن کو احتجاج کی ضرورت پڑی تو پھر یہ ملک دیکھے گا کہ اس طرح کا احتجاج اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا. یہ پورا ملک بند ہوگا، اور یہ جہاں جہاں پہ جائیں گے ان کے پیچھے جائے گی متحدہ اپوزیشن. جس طرح سوال یہ ہے کہ ابھی آپ الیکشن اصلاحات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو جب عمران خان اپوزیشن میں تھا تب وہ الیکشن اصلاحات کی بات کر رہا تھا، تب گورنمنٹ نے سیریس نظر میں پھر عمران خان آ گئے، تب بھی الیکشن اصلاحات کے حوالے سے بات ہوئی. لیکن ہمیں مذہب کے ساتھ جو جماعتیں ہیں، جو نمائندگی کرتی ہیں، وہ اس حوالے سے سیریس نظر نہیں آتی. یا اس کو 10 سال ہو گئے، کیا اس میں آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے؟ کیا دیکھیے گزارش پہلی تو یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے مارچ ہوئے سیاسی طور پہ. کوئی مارچ اپنے حتمی منزل تک فوری طور پہ نہیں پہنچا. اپنا حتمی جو اس کا منزل تھا، ہم نے 27 فروری کو کراچی سے مارچ شروع کیا. خان صاحب کو کہا استعفیٰ دو، الیکشن کراؤ، نہیں تو ہم تمہاری حکومت کے خاتمے کے لیے وہ طریقہ کار جو ہم نے پی ڈی ایم بناتے ہوئے طے کیا تھا، جس پہ ساری جماعتیں بعد میں متفق نہیں ہو رہی تھی، اب آ کے ہو گئی تھی، تو ہم نے کہا آپ کو چلتا کریں گے. جس دن ہم 7 تاریخ کو پہنچے اسلام آباد، 8 کو نو کانفیڈنس موشن موو ہوئی، اور آج عمران خان صاحب کی حکومت گھر جا چکی ہے. صوبے میں بھی، مرکز میں بھی، باقی جگہوں پہ بھی انشاءاللہ جائے گی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے ہمارے دور میں الیکٹورل ریفارمز ہوئیں. الیکشن کمیشن کو فائنینشیل اٹانومی ہمارے دور میں دی گئی، ان کو ان کے ایڈمنسٹریٹو اختیارات میں اور اضافہ کیا گیا.
ہم نے سارا کچھ اتفاق رائے سے کیا. اگلا الیکشن آیا, مزید سکم, یہ آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے, مزید سکم تھے. پھر میاں نواز شریف کے دور میں الیکٹورل ریفارمز ہوئی. یہ کسی ایک وقت میں مکمل تو نہیں ہو جاتی نا, اب دنیا کے تجربات سے اور ٹیکنالوجی سے فائدہ لیتے ہیں, لیکن ہمارے دونوں ادوار میں یہ اتفاق رائے سے ہوئی. اس دفعہ انہوں نے جو ریفارمز کی ہیں اس کے اوپر ہمارے تحفظات تھے, ہم بیان کرتے رہے, کسی نے سنا نہیں. وہ تو بلڈوز کرتے ہوئے انہوں نے ایک دن میں جو 30 قوانین پاس کرائے تھے رول سسپینڈ کر کے, وہ تو اس کے ذریعے تھا. لہٰذا اس کے اوپر صرف پیپلز پارٹی نہیں, ساری اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ معترض ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ قابل قبول نہیں. سر یہ بتائیے گا ان دا کیس اگر فیصلہ ریورس نہیں ہوتا اپوزیشن کا کیا لائے؟ دیکھیے, ہم ان دا کیس سوچ ہی نہیں رہے. ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ اتنی بڑی کھلے عام دن دہاڑے ڈاکہ ڈلا ہے, عدالت کے بھی سامنے ہے, قوم کے بھی سامنے ہے, لہذا بحال ہوں گے.